السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان پر بدعقیدوں نے کس طریقے سے جھوٹے الزامات لگائے، یہ سوچ کر کہ شاید ان کی شان میں کمی آ جائے، ان کے ماننے والے کم ہو جائے، یا پھر جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر اعلیٰ حضرت کی محبت کم ہو جائے۔ لیکن یہ شاید بھول گئے کہ امام احمد رضا وہ شخصیت ہے جنہوں نے پوری زندگی صرف مصطفیٰ کے لیے گزاری ہے، صرف اللہ کے لیے گزاری ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزاری ہے، مصطفیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزاری ہے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا کے اندر ان پر جھوٹا الزام لگائے گا تو وہ ہرگز بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، پہلے الزام کیا ہے اور کس نے لگائے ہیں، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میں بریلوی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہیں؟ ان کی کتابیں پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا۔ ان کی کتابیں پڑھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، جس نے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ ایسی ایسی توجیحات لکھی ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس سے بڑا شرک بھی ہے دنیا میں۔ طور پر آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر دو شخصوں کی میں نے ویڈیو چالو کی، ایک تو ڈاکٹر اسرار احمد ہے اور دوسرے جو مولانا ہے وہ ہے حجازی مکی۔ ان دونوں نے ایک شعر پڑھا اور اس شعر کو پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا شعر، اور وہ شعر کیا تھا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ یہ شعر دیکھا جائے تو واقعی شرکیہ ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میرا چیلنج ہے، یہ دونوں لوگ تو اب زندہ نہیں ہیں، مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، اور میرا ان کے ماننے والوں سے چیلنج ہے کہ اگر واقعی تم سچے ہو اور تمہارے استاد سچے تھے، تمہارے یہ دونوں مولوی سچے تھے، تو لاؤ اعلیٰ حضرت کی کون سی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی کسی ایک کتاب کے اندر بھی آپ یہ شعر نہیں دکھا سکتے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے یہ شعر لکھا ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ پوری زندگی یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم وہ ہیں جو علمی کتابی ہیں، ہم وہ ہیں جو پڑھتے ہیں بعد میں بیان کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو کسی پر الزام نہیں لگاتے، ہم قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں اس کے بعد بیان کرتے ہیں، تو آپ دونوں نے کہاں یہ شعر پڑھا تھا؟ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے کہیں نہیں پڑھا تھا۔ ان لوگوں نے صرف سنا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، اور یہ سنا ہوگا اہل حدیثوں سے، کیونکہ زیادہ تر وہی یہ شعر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور امام احمد رضا کی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہر بار وہ منہ کی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی بھی وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ اور حضرات محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں امام احمد رضا کو ماننے والا ہوں، ان سے مرید ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں۔ نہیں، اس شعر کے اوپر تو جو ہمارے مخالف ہے اس نے بھی گواہی دے دی کہ یہ شعر امام احمد رضا کا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں ویڈیو چلا رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا جہل، جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا مخالف ہے اہل سنت والجماعت کا۔ آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھیے۔ ہیں نا، شوکت سیالوی صاحب کا 2004 میں مناظرہ ہوا طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ۔ وہ تو ایک حالیہ مناظرہ ہے نا 2009-10 کے اندر جو مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوا، اس میں تو جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا۔ اس سے بھی 5-6 سال پہلے 2004 میں شوکت سیالوی صاحب جو سید اسد صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے طالب الرحمان شاہ صاحب کو بالکل کلین بولڈ کیا مناظرے کے اندر۔ انہوں نے یہ شعر احمد بریلوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا اور بریلوی علماء کے کھاتے میں، وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی غلطی سے یہ شعر بیان کر دیا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے غلط بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں یار میں نے تو بس وہ اہل حدیثوں سے سن کے بیان کر دیا تھا۔ یہ جھوٹ لکھا ہے اس کتاب میں، بریلویہ کتاب کی کئی جھوٹوں پر مشتمل ہے۔ یہ آپ ذرا دیکھیں، ذرا ان کو جھوٹ دکھائیں۔ انہوں نے شعر، یعنی یہ کفریہ شعر احمد بریلوی صاحب اور ان کے فالورز کی طرف منسوب کیا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے شوکت سیالوی صاحب سے طالب الرحمان شاہ صاحب کو مناظرے میں 40 منٹ تک انہوں نے کہا شاہ صاحب میں مناظرہ چھوڑ دیں گا، تسی یہ شعر ساڑی کتاب تو کٹ کے دسو، یہ تو کفری شعر ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ولیعوذ باللہ تعالی۔ یہ اکثر اہل حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، توصیف راہدی صاحب بھی، باقی علماء بھی۔
یہ شعر کسی کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے احمد رضا بریلوی صاحب کی، نہ ان کے کسی اتھینٹک عالم دین کی۔ تو حضرات محترم، جیسے آپ نے انجینئر محمد علی مرزا جہل کی بھی گفتگو سنی کہ وہ باقاعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی مناظرے کے اندر بات چلی اور سامنے والا جو اہل سنت والجماعت کے مخالف تھا اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ شعر امام احمد رضا کا شعر کیا ہے۔ اس کے بعد جو اہل سنت والجماعت کے مناظر تھے انہوں نے کہا کہ اگر تیرے میں ہمت ہے تو ثابت کر۔ پونا گھنٹہ یا 40 منٹ مناظرہ رکا رہا اور کہا کہ بھائی ثابت کر، وہ ثابت نہ کر سکا اور وہ اس شعر کے اوپر ذلیل ہو گیا۔ اور یہ میں ہی نہیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا جہل کہہ رہا جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا مخالف ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں حجازی مکی کی۔ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوال کیا تھا کہ میں بریلوی ہوں، تو کہا کہ بریلوی ہوں، تو اس نے کہا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، ان کی آپ کتاب پڑھ لیجئے، اس کے اندر آپ کو شرک اور کفریہ باتیں دکھ جائیں گی۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ مکی صاحب آپ نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ آپ نے بغیر کتاب پڑھے ہوئے فتویٰ دے دیا اور اتنا بھیانک فتویٰ دے دیا اور جھوٹا الزام ان کے اوپر لگا دیا اور اس دنیا سے اسی بات کو کہتے ہوئے چلے گئے۔ کوئی توبہ نہیں کی، کوئی معافی نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگی، یہ جھوٹا الزام لگا کر اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے ماننے والوں کو ایک جھوٹ دے کر چلے گئے۔ وہ آگے سے آگے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاد رکھنا، امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس شخص نے پوری زندگی شرک اور کفر سے لوگوں کو دور کیا ہے، الحمدللہ، وہ خود کیسے شرک اور کفر کر سکتا ہے؟ تو حضرات محترم، یہ جھوٹا الزام تھا امام احمد رضا کی بارگاہ میں۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ایسے ہی جھوٹوں کو ہم ان دنوں کے اندر ایکسپوز کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں انہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے یا ان کو نیست و نابود عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔